نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اور مقدس ہستی پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، بے شک میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور مزید فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ شیطان کی چالیں پروگرام میں، مختلف ایسی چالیں کہ جو شیطان انسانوں کے ساتھ چلتا ہے اور انسانوں کو خدا کے احکامات سے دور کرتا ہے اور ان کو احکامات شرعیہ کی مخالفت کرواتا ہے، اور معاذ اللہ اچھے اور ہدایت والے راستے سے ہٹا کر گناہوں اور جہنم کے راستے پر چلاتا ہے۔ ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈز کے اندر مختلف شیطان کی چالوں پر کلام کر چکے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ان پر گفتگو کی۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے ڈر اور مایوسی۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو شیطان کسی بھی مسلمان کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور وہ مسلمان شیطان کی اس چال میں جب پھنس جاتا ہے تو وہ آخرت کے کامیابی کا جو راستہ ہے اس سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک بڑا اہم اس کا وار جو وہ کسی بھی مسلمان پر چلتا ہے وہ ہے ڈر پیدا کرتا ہے۔ ڈر کس چیز کا پیدا کرتا ہے؟ ڈر غربت کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ اس کے دل میں یہ ڈر پیدا کرتا ہے کہ میں اگر نیکی کروں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا تصور کریں گے۔ وہ یہ ڈر پیدا کرتا ہے کہ اگر میں نے بہت زیادہ نہ کمایا تو میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ وہ یہ ڈر پیدا کرتا ہے کہ اگر میں نے فلاں کام نہ کیا، اس انداز کے اندر میں نے وہ کام نہیں کیے تو میرے بچوں کا، میری بیوی کا، میرے والدین کا، میرے پچھلوں کا کیا بنے گا۔ وہ اس طرح کے خدشات اور اس طرح کے خوف پیدا کر کے کسی بھی شخص کو گناہ کے راستے پر چلنے کے لیے کمک مہیا کرتا ہے اور چلنے کے لیے اس کی سوچ پیدا کرتا ہے۔ اس کی بڑی ایک عام سی مثال ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس ڈر میں مبتلا ہو جائے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، وہ اس ڈر کے سبب ہر اس جگہ سے بھی کمانے اور مال کو حاصل کرنے کی سوچ اپنے اندر پیدا کر لے گا کہ جہاں سے مال کمانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ وہ ہر اس طریقے اور ہر اس راستے پر چلنے پر آمادہ ہو جائے گا کہ جس راستے پر چل کر خدا تو ناراض ہوگا مگر وہ اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، یہی ڈر ہوگا اگر میں کسی نیکی کے راستے پر چلا، مثال کے طور پہ داڑھی رکھی، تو لوگ میرے اوپر طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ لوگوں کی طرح طرح کی باتوں کا ڈر اور ایک خدشہ اس کو نیکی کے راستے سے روکنا شروع کرے گا۔ تو یہ میرے دو مثالیں تھیں، مزید آپ کے سامنے میں عرض کروں گا کہ یہ وہ تمام طرح کے خطرات اور یہ وہ تمام طرح کے باطل خدشات اور بلا وجہ کا خوف اور ڈر کہ جو شیطان کسی مسلمان کے دل میں پیدا کرتا ہے اور اس کو گناہوں کے راستے پر چلنے کے لیے آمادہ کر لیتا ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے وہ گناہوں کے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر بڑا واضح طور پر شیطان کے اس وار کو بیان کیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے، فقیری کا، غربت کا، محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ آپ دونوں چیزوں کو کمپیئر کیجئے کہ شیطان کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ شیطان بلاتا ہے بے حیائی کی طرف، اور شیطان ڈراتا ہے غربت سے۔ وہ یہ
ایسی خوف اور ایسا ڈر پیدا کرتا ہے کہ بندہ غریب ہو جائے گا، وہ فقر سے ڈرا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کریم اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تم سے مغفرت یعنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ شیطان غربت کے لیے ڈراتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، لٹ جاؤ گے، بچے رول جائیں گے، یہ ہو جائے گا، لیکن خدا فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ خزانوں کا مالک ہے، وہ فضل ہی فضل فرمائے گا۔ تو شیطان کی جو ایک عادت اللہ کریم نے بیان کی کہ جو اس کا انداز ہے اور جو اس کا طور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈراتا ہے۔ کس چیز سے؟ فقر سے، غربت سے ڈراتا ہے، وسوسے دلاتا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑے وسوسے کی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یہ جو بہت دنیا کمانے والے اور بڑے بڑے امراء ہوتے ہیں وہ اس وسوسے اور بالخصوص اس ڈر کے اندر زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ کیا ڈر ہے؟ ڈر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا تو میری جیب جو ہے نا وہ ہلکی ہو جائے گی، اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، خدا کی راہ میں دوں گا، کسی یتیم، کسی غریب، کسی بیوہ یا کسی دینی ادارے یا عاشقان رسول کی کسی انجمن کے ساتھ تعاون کروں گا تو کیا ہوگا کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر سے پیسے کم ہو جائیں گے، میں غربت میں پڑ جاؤں گا، میں فقیری کی طرف چلا جاؤں گا۔ یہ ایک ڈر ہوتا ہے کہ صدقہ کروں گا تو مال کم ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بڑا واضح طور پر فرمایا گیا کہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ مال بڑھاتا ہے، مال کم نہیں کرتا۔ ظاہری طور پر یہی لگتا ہے کہ جیب میں 1000 تھا، 500 اللہ کی راہ میں خیرات کیا تو 500 تو کم ہو گیا اور 500 رہ گیا، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ حقیقت یہی ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ کم ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے اسی 500 میں بھی برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اور بھی نصیب فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے شیطان کا جو وار ہوتا ہے وہ یہی خوف دلانا ہوتا ہے کہ پیسہ دو گے تو تمہارا اپنا پیسہ کم ہو جائے گا، غربت میں پڑ جاؤ گے، یہ سارا کچھ ہوگا۔ دوسری چیز جو شیطان ڈراتا ہے وہ مستقبل کا خوف دیتے ہیں، اپنے مستقبل کا، اپنے بچوں کے مستقبل کا یا اپنے اہل خانہ کے مستقبل کا، کہ مستقبل میرا کیسا ہوگا۔ اس مستقبل کے اچھا کرنے کے لیے اور برے مستقبل سے ڈرتے ہوئے وہ ہر طرح کے برے راستے پر چلتا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو برا ہونے سے بچانے اور اچھا کرنے کے لیے ان کے لیے ہر جگہ سے کما کر ان کو باہر بھیجے گا تاکہ وہ کمائی کریں، وہ باہر جا کے پڑھیں، وہ اپنا جو فیوچر ہے وہ برائٹ کر لیں، ان کا مستقبل روشن ہو جائے۔ وہ اس مقصد کے لیے اور برے مستقبل سے بچنے کے لیے غلط راستہ بھی ہوگا تو وہ چن لے گا۔ تو مستقبل کا جو خوف ہوتا ہے کہ میں ناکام نہ ہو جاؤں اپنی زندگی میں یا میرے بچے ناکام نہ ہو جائیں، اس مستقبل کا ڈر کسی بھی شخص کو کسی بھی ناجائز راستے پر چلنے کے لیے بڑی جلدی آمادہ کرتے ہیں۔ یہی مستقبل کے ڈر کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں دنیا سے چلا گیا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا۔ اس چکر کے اندر وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ انشورنس کرواتا ہے، وہ بیمہ پالیسی خریدتا ہے، وہ طرح طرح کے جو اس طرح کے ادارے ہیں وہاں پر رجوع کرتا ہے۔ اب بیمہ پالیسی یا انشورنس شرعی نقطۂ نظر سے صحیح ہے یا نہیں ہے یہ اس نے معلوم ہی نہیں کیا، بس ایک مستقبل کا ڈر ہے، اس ڈر کے نتیجے میں اس نے یہ قدم اٹھایا، جبکہ در حقیقت یہ ایک ایسا قدم ہے کہ جو اس شخص کو سودی راستے پر لے کے جا رہا ہے، جو اس شخص کو گناہ کے راستے پر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے گیا؟ یہ اپنے بچوں کے برے مستقبل کے ڈر سے اور ان کو اچھا مستقبل دینے کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا۔ تو یہ ہے کہ مستقبل کا ڈر کسی بھی شخص کو غلطی پر آمادہ کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو میں نے عرض کی وہ تھی لوگوں کے کہنے کا ڈر۔ داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، نمازیں پڑھوں گا تو دوست کیا کہیں گے۔ خاتون یہ سوچتی ہے کہ میں برقع پہنوں گی، گون لے لوں گی تو میری سہیلیاں میرے بارے میں کیا کہیں گی۔ یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں یا جہاں بھی جاتی ہوں اور میں پہلے لباس ایسا نہیں پہنتی کہ جو پردے داریوں والا ہے، تو میں اگر اچھا لباس برقع یا کوئی پردہ کرنے والا چادر یا لباس لوں گی تو لڑکیاں یا میری سہیلیاں میرے بارے میں کیا کہیں گی۔ یہ ایک لوگوں کے کہے کا ڈر اور لوگوں کی منہ سے جو کوئی بات نکل آئے اس کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ پر آمادہ رہیں گی یا رہیں گے، اور اس نتیجے کے اندر وہ غلطی کے راستے پر چلیں گے۔ اس کے علاوہ اور کئی ڈر ہیں جو شیطان کسی بھی انسان کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے اور اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور شیطان کا جو وار ہوتا ہے وہ مایوسی ہوتی ہے۔ مایوسی کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا، یہ مایوسی ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کریم کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آپ اگر قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے تو اللہ نے کیسے کیسے لوگوں پر کتنا کتنا فضل فرمایا، کس کس عمر کے اندر جا کے اللہ نے ان کو اولادیں دی۔ آپ کبھی اس کو مطالعہ کیجئے، کیسے کیسے حالات میں اللہ نے اپنے پاکیزہ بندوں کو بچایا۔ آپ سوچئے کہ ایک بہت بڑی مچھلی اور اس کے پیٹ میں ایک شخص چلا جائے اور مچھلی سمندروں کی گہرائیوں میں چلی جائے
لیکن جو پیٹ میں شخص گیا ہے اللہ اس کو بچا لے۔ ایک اتنی بڑی آگ کہ اس کے قریب جاتے ہوئے بھی کوئی چیز جائے تو جل جائے، مگر ایک خدا کا بندہ اس آگ میں جاتا ہے اور اس کو آگ ذرا بھر بھی اثر نہیں کرتی بلکہ سکون مہیا کرتی ہے۔ تو یہ کس کا کرنا ہے؟ یہ خدا کا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا فضل فرماتے ہیں۔ تو جو خالق و مالک اتنا بڑا کرم کرنے والا ہے کہ ان حالات کے اندر بھی ان پر خدا نے اپنی رحمتوں کے دریاؤں کو بہایا اور مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی ان کو سکون مہیا کیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے قرآن پاک میں بڑا واضح طور پر بیان کیا گیا، حضرت مریم کو جو آخری وقت پر درد آئی بچے کی پیدائش کے قریب، تو اس وقت حضرت مریم کا جو جملہ ہے اگر آپ قرآن پاک میں پڑھیے تو شاید وہ جملہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں بولتے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے کہ کاش اس سے پہلے میں مر جاتی، یعنی اس سے پہلے میرا انتقال ہو جاتا، یعنی وہ جو کیفیت تھی اس کیفیت سے پہلے اللہ مجھے موت دے دیتا اور میں کوئی بھولی بسری چیز ہو جاتی، میرا وجود ہی نہ ہوتا۔ یہ بات میں اور آپ بھی کرتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے کبھی بہت مشکل آتی ہے تو ہم یہی اپنے منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں کہ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا، کاش یہ دن مجھے دیکھنے ہی نہ پڑتے۔ حضرت مریم نے بھی یہی جملہ کہا کہ یہ ایک ایسا درد تھا اور ایک ایسا موقع تھا کہ آپ نے کہا کہ کاش اس سے پہلے میرا انتقال ہو جاتا اور میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، مگر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم ہم تمہارے نیچے سے دریا بہائیں گے، اور اللہ نے اس حالت کے اندر بھی ان پر کرم کیا۔ تو انسان کی ایک ایکسٹریم کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اس حالت کے اندر کہتا ہے کاش میں اس سے پہلے مر جاتا، لیکن اللہ اس حالت کے اندر بھی کرم کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حالت کے اندر مایوسی کا شکار نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے۔ نہیں ہو سکتے خدا کی رحمت سے مایوس۔ جس خالق و مالک نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہماری اولادوں کو بھی دے گا۔ ہمارے جتنے مرضی مشکل حالات آ جائیں، اللہ کریم فضل فرمانے والا ہے، وہ ضرور فضل فرمائے گا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلی امتوں کے اندر بھی ایسے لوگ کہ جو اگرچہ عبادتیں کرتے تھے مگر لوگوں کو خدا کی رحمت سے مایوس کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک شخص تھا کہ جو عبادت بہت کرتا تھا مگر لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا تھا، خدا کے فضل کی وسعتیں نہیں بتاتا تھا بلکہ مایوس کرتا تھا۔ جب وہ مرا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ کریم، میرے لیے کیا ہے؟ جنت ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آگ ہے۔ سوال کیا کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ عبادت تو بہت کرتے تھے مگر لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتے تھے۔ کبھی خود مایوس نہ ہو، کبھی کسی اور کو مایوس نہ ہونے دیں۔ شیطان کا وار ہے مایوسی، شیطان کا وار ہے ڈر۔ اللہ کریم ہمیں شیطان کے ہر وار سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ نفس بدکار نے دل پر یہ